بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو رات ہے وہ اس عشرے کی آخری تاخرات ہے۔ آج کی اس رات کی مناسبت سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنا ایک تعارف واسع المغفرہ اس نام سے کروایا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کثرت سے انسانوں کے حق میں ان کی نجات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نجات انسان کی بخشش کروا کر انسان کے حق میں مغفرت کا معاملہ اختیار فرما کر اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو اسماء حسنی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے الواسع اور الموسع۔ الواسع والموسع یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔ اس نام سے متعلق تفصیل سے ہم نے درس دے دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام الواسع، لیکن اس کا ایک جز آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بنیادی طور پر جیسے کہ ہم بارہا آپ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہماری مکمل شریعت عربی زبان میں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے متعلق جب ہم بات کریں گے تو اس کا معنی مفہوم معلوم کر کے گفتگو کریں گے تو پھر اصل مقصود تک پہنچنے میں وہ ایک ذریعہ ہوگا۔ تو عربی زبان میں وسع، احمد بن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الواو والسین والعین، اس کا جو بنیادی معنی آپ نے بتایا، کہا کہ کلمۃ تدل علی خلاف الضیق والعسر۔ عربی زبان میں الساعۃ، اس کا جو بنیادی معنی ہے کشادگی، سہولت، آسانی، تنگی والی بات اس میں نہیں آتی، مشکل والی بات اس میں نہیں آتی، فراخ وہی معنی اس کے اندر آتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العالمین کی اسماء حسنی میں سے الواسع الموسع قرآن مجید میں کثرت سے یہ نام آیا ہے۔ ایک ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ اس نام کا مکمل تعارف میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا اواخر میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ واسع دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام۔ الموسع اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں بیان فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ موسع یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں ابن مندہ وغیرہ نے شمار کیا رحمہ اللہ۔ بہرحال الواسع یہ تو مؤکد ہے اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے نا الواسع، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام العلیم اسی کے ساتھ آیا ہے پورے قرآن میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے نا الواسع، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام العلیم اسی کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کثرت سے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کا جو نام الواسع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام الحکیم کے ساتھ آیا ہے، وہ ایک مرتبہ۔
جب بھی اللہ نے واسع کہا واسع علیم، واسع علیم، ایک مرتبہ کہا واسعا حکیما، اس کو آخر میں ذکر کروں گا میں، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے واسع، یہ المغفرہ جو اللہ رب العالمین کی صفت کی طرف اضافت ہو کر کے آیا ہے، واسع المغفرہ۔ اب میں آپ کو آج کی اس نشست میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین جو واسع المغفرہ ہیں، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں، اتنے کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتے ہیں، واسع المغفرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بحیثیت واسع المغفرہ وہ جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 مثالیں بھی رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ رب العالمین واسع ہے۔ کشادگی کا جو معنی ہے کتنا عظیم ہے آپ دیکھو۔ 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں انسان کی روزی روٹی کی لے کر، انسان ہو، جانور ہو، طرح طرح کے اور مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم فی الحال انسان کی بات لیتے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، اللہ اکبر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کھائے پے بغیر رہ رہا ہے، کھانے پینے سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، کسی بھی مقدار میں مل رہا ہے اور برابر مل رہا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گا اسے ملتا ہی رہے گا۔ میں فی الحال سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نام وغیرہ نہیں لوں گا۔ ایک شخص جو ایک میدان کا ہے، خاص میدان کا ہے، میں اس میدان کا بھی نام نہیں لوں گا، اس میدان میں اس نے تقریباً 30 سال تک کام کیا، 30 یا تقریباً 25-30 سال سے کام کر رہا ہے، اور اپنی صحت کو بہت باقی رکھا اس نے، کھانے پینے سے گریز کر کے، احتیاط کر کے، اور وغیرہ وغیرہ جو ہوتا نہیں وہ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ دن میں تقریباً 7-8 اس کی الگ الگ ویڈیو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، اور جہاں مناسب ہے، میسر ہے، سفر وہ شخص کر رہا ہے اور ہر چھوٹی موٹی چیز کھا رہا ہے، اس کی ایک ویڈیو بنا رہا ہے۔ میں ابھی اس کو دیکھ کر کے سمجھ رہا تھا کہ سبحان اللہ، اس کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، تقریباً 60 سال۔ اگر اب تک بھی اس کی موت کا وقت ہے تو پھر دیکھو زندگی میں جو اب تک وہ نہیں کھایا، اس کے جتنے اس کے دانے ہیں سب پیٹ میں جانے ہیں اس کے، جب تک موت بھی نہیں آئے گی اس کی، مسلسل کھایا جا رہا ہے، مسلسل کھایا جا رہا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی وسعت دیکھو آپ روزی روٹی کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کہا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں۔ روزی میں صرف کھانا پینا نہیں آتا ہے، اس سے متعلقات سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تمہارے رب کی یہ جو عطا جو سب کو پہنچ رہی ہے نا، اللہ رب العالمین کے گستاخوں کو بھی، اللہ کے نافرمانوں کو بھی، جو اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں ان کو بھی، سب کو دیتے رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت میں کہا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا غور و فکر کرو، اپنے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک بھائی کو کچھ زیادہ دیتے ہیں، ایک بھائی کو کچھ کم، ایک ہی طرح کے 2 لوگ تجارت کرتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتے رب العالمین، روزی روٹی میں بھی، عقل میں بھی، دیگر صلاحیتوں میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ، لیکن جب ایک مومن کو اللہ کسی پر فضیلت دیتے ہیں تو صرف دنیا میں نہیں، وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ لیکن اللہ کی وسعت دیکھو، اللہ تعالیٰ کتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ روزی روٹی پہنچا رہے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے آپ، ذرا اوپر سے ایک نظر ڈالیے انسانوں پر، اربوں کی تعداد میں انسان ہے، کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے، اور کتنے عرب ہیں اللہ کو معلوم، لیکن سبحان اللہ سب کو روزی روٹی پہنچ رہی ہے۔ پھر جانوروں کو اور فلاں کو جوڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کو ذکر فرمایا، سورۃ آل عمران میں کہا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین واسع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں اتنی وسعت ہے کہ سبحان اللہ جس کی کوئی حد نہیں۔
اس کو کسی پہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آدمی مطلب مقدار میں معلوم کر سکتا ہے، اتنی بڑی مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ایک مثال میں نے اس کی دی، بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کے واسع ہونے کی، یہ جو کائنات کو دیکھ رہے ہیں ہم، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات ہے۔ دیکھیں یہ جو زمین ہے نا، زمین جتنی وسیع ہے، جتنی کشادہ ہے، جتنی بڑی ہے، اس سے زیادہ وسیع جو آسمان ہے، آسمان کی وسعت کے مقابلے میں زمین کی اتنی وسعت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں بیان فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کی بات بیان فرمائی اور کہا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کے کئی معنی کہ ہم اس کو مزید کشادہ کر سکتے ہیں، جتنا کشادہ ہے نہیں اس سے بھی زیادہ کشادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین الواسع ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو جو بنا ہے، اب آسمان سے بارش نازل کر کے اب جس کے حق میں ہم روزی کی کشادگی کرنا چاہیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ایک معنی یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کشادگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جڑی ہوئی جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، سورۃ النحل میں اپنی تخلیق سے متعلق، اور سورۃ النحل کو بتانے سے پہلے ایک وہ آیت سامنے رکھ لیں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورۃ الفاطر میں، سورۃ الفاطر سورۃ یاسین سے پہلی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اس کے بعد یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو بنائے، ملائکہ کو دو پر دی، کسی کو 3 کسی کو 4، اور اس میں اللہ رب العالمین یزید فی الخلق، یزید فی الخلق، اللہ رب العالمین جو اپنی مخلوقات کو بنا رہے ہیں یا مخلوقات کا کوئی خاص حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین جتنی چاہتے ہیں وہ ساتھ لاتے ہیں۔ ملائکہ کی کتنی تعداد ہے، اندازہ لگائیے ملائکہ کی تعداد کتنی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ملائکہ کی عدد کتنی ہوگی؟ اس دنیا میں مان لیجیے، اس دنیا میں 5 ارب لوگ ہیں، تک مان لیجیے، تو ہر انسان کے ساتھ 2 ملک، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، ہر انسان کے ساتھ 2 الگ محافظ فرشتے، 4 تو یہیں پر ہو گئے۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھی اس کے ساتھ ایک فرشتہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ جوڑ جائے تو کتنے ملک ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وسعت دیکھیں آپ، تاکہ آپ کو واسع اور مغفرت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، بالکل آغاز میں، بالکل ایک 10 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا، جانوروں کا، انسان کی وہ کتنے کام آتے ہیں اور کس کس پہلو سے کام آتے ہیں، کھانے پینے میں، سواری میں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کے پاس سواری نہ ہو، جانور نہ ہو، کسی زمانے میں جانور سواری نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر انسان اپنا سامان یہاں سے وہاں تک کیسے لے کے جائے گا؟ آدھی جان چلی جائے گی اس میں، مر بھی سکتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، زینت کا بھی ذریعہ ہے، سواری کا بھی ذریعہ ہے۔ اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہوا، اس وقت گھوڑا عام سواری، ہم جانتے ہیں صرف بات عرب کی اور مکے کی نہیں نا، مکے مدینے کی بات نہیں نا، پورے عرب کی، پوری دنیا کی۔ گدھی ایک عام سواری تھی، خچر ایک عام سواری، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم کہتے ہیں، وہ جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کہا اللہ نے۔ عربی زبان میں فی کہتے ہیں یعنی کسی نیچے کی چیز کو جو اندر میں ہو، نیچے ہو، اندر میں ہو، چھپی ہوئی ہو، اس طرح کے معنی کے لیے آتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ اس کے اندر ایک ظہور کا معنی آتا ہے، اوپر کا معنی آتا ہے۔ یہ جو سمندر ہے،
سمندر کے اوپر چلتی ہے نا کشتی. والفلک التی تجری علی البحر نہیں کہا نا رب العالمین نے, والفلک التی تجری فی البحر کہا. کشتی سمندر کے اندر تو نہیں جاتی ہے, اور اس دور میں تو نہیں جاتی تھی. چونکہ عربی زبان میں فی جو حرف ہے اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے, اللہ الواسی نے اتنی وسعت رکھی ہے اس حرف میں کہ وہ فی علی کے معنی میں بھی آتا ہے. والفلک التی تجری فی البحر, تو علی البحر بھی ہے, فی البحر بھی ہے. اس وقت میں تو جو ہے سمندر کے اندر کشتیاں نہیں چلتی تھی, لیکن اللہ نے کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وسعت دیکھیے آپ, کتنی وسعت لا رہی ہے رب العالمین اپنی تخلیق میں. دو مظہر میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک تیسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کتنے واسع ہیں, کتنی کشادگی دے رہے ہیں. ذریت کو لے لیجیے آپ, انسان کی نسل کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا بالکل آخر میں, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ رب العالمین انسان کو جو اولاد عطا فرماتے ہیں, جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں رب العالمین. کسی کو اولاد سے محروم رکھتے ہیں, کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں, کسی کو صرف لڑکے دیتے ہیں, کسی کو صرف لڑکیاں دیتے ہیں. اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے, رب العالمین کے اختیارات ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الواسع, انسان کی نسل میں اللہ تعالیٰ کتنی وسعت دیتے ہیں. ایک انسان کو کتنی اولاد دیتے ہیں رب العالمین, پھر اس کی اولاد کی اولاد, پھر اولاد کی اولاد, اتنا کہ جو ہے کبھی کبھار آدھا شہر تو ایک انسان کا ہو جاتا ہے, یا کم از کم جو ہے ایک بڑی دنیا سیر کر کے آئے, کہیں نہ کہیں اس کے کوئی نہ کوئی مل جائیں گے, اتنی بڑی مقدار میں. ویسا دیکھا جائے تو اولاد آدم سب جو ہے ایک دوسرے کے مطلب بھائی ہیں, بہن ہیں. مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں, ان کا نام ہے الفضل ابن دکین, کنیت سے مشہور ہے ابو نعیم. بہت باوقار عالم دین, بہت سنجیدہ عالم دین, لیکن ان کے مزاج میں تھوڑا سا, اس کو عربی میں کہتے ہیں التفقہ, تھوڑے سے خوش مزاج, ہلکی پھلکی دل لگی کرنے والے انسان تھے. بہت باوقار عالم دین, امام بخاری نے خوب پڑھا ان سے. ایک مرتبہ کے گھر آیا ایک شخص, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ میں ابن آدم ہوں. کیا کہا اس نے؟ ابن آدم ہوں. اور انہوں نے بھی, بھئی ابن آدم کوئی جواب ہے, کون ہے وہ بتانا چاہیے نا. اب انہوں نے بھی اس کے حساب سے معاملہ کیا. کہا کہ ایک منٹ. اندر گئے, اچھے سے کپڑا پہن کر کے آئے, اوپر شال اوڑھ کر کے آئے, اور دروازہ کھولے, گلے لگا لیے, اور چھوڑا نہیں اس کو. کہا کہ مجھے ابن آدم سے ملا, بڑی خوشی ہو رہی مجھے. ایسے گلا اس کو چھوڑا نہیں اس کو انہوں نے. ابو نعیم الفضل بن دکین 219 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. تو انسان کو اللہ رب العالمین جو وسعت دیتے ہیں نسل میں, اتنی وسعت دیتے ہیں, اتنی وسعت دیتے ہیں, سبحان اللہ. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, حیران ہو جائیں گے آپ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب نسل میں برکت دیتے ہیں, کتنی وسعت لاتے ہیں اللہ الواسع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کے بالکل وسط میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. اب دھیان دیجیے آپ, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اب ان کی نسل گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. نسل بھی ہو ایسی بابرکت نسل ہو, ذخیر آخرت نسل ہو, لیکن اللہ الواسع ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو برکت دی ہے نا, دور تک انبیاء ہی انبیاء آپ کے خاندان میں. دیکھو اللہ نے کیسے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, یعنی ای وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم. صرف ناموں پہ غور کیجیے آپ. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ, یہ پوری نسل گنوا رہے ہیں رب العالمین آپ کی. اتنی بڑی نسل, اتنی بڑی نسل. قرآن مجید میں جس نسل کا سب سے پھیلا کر کے ذکر ہوا ہے زمانی اعتبار سے, وہ بنی اسرائیل ہے, یعقوب علیہ السلام کے اولاد.
اتنی بڑی مہربانی کیسے اللہ تعالیٰ نسل میں اضافہ کرتے ہیں؟ اللہ الواسع ہے. کسی کو رب العالمین بند کمرے میں دو میاں شوہر بیوی کو رکھ کر کے وہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں, کوئی نسل نہیں ان کی. آپ دیکھو مثال کے طور پر صحابہ میں حمزہ رضی اللہ عنہ, آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں تھی, ایک بیٹی تھی آپ کی فاطمہ, ان کا انتقال ہوا اور ان کو بھی کوئی بیٹا نہیں, ان کو بھی کوئی اولاد ہی نہیں تھی, ان کو تو بیٹا نہیں کوئی اولاد ہی نہیں تھی ان کو. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہی. اور کسی کو رب العالمین اتنی دور تک ان کی نسل لے کے جاتے رہتے ہیں, آج تک ان کی نسل چلتی رہتی ہے. اپنے نام کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں الحسن الحسین الہاشمی, کیسے برکتوں سے نوازتے ہیں رب العالمین. اللہ الواسع اتنی دور تک لے کے جاتے ہیں, وسعت دیتے ہیں نسل میں. یہ بات بتا کر کے مجھے آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اس تناظر میں سوچئے اللہ رب العالمین واسع المغفرہ بھی ہے. لیکن میں نے شروع میں کیا کہا تھا آپ کو, قرآن مجید میں یہ جو نام ہے اللہ کا الواسع, کس نام کے ساتھ سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے؟ کس نام کے ساتھ؟ علیم, سب سے زیادہ. اس لیے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کا علم سب کو گھیرے ہوئے. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا نہیں, انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما, اللہ کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو واسع ہونے کا جو معنی ہے علیم کے ساتھ سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کون سا نام لیا؟ کون سا نام؟ حکیم. جی حکیم ایک ہی مرتبہ قرآن میں. اہل علم کہتے ہیں کہ واسع کا حکیم سے جو جوڑ کے نام پیش کیا گیا ہے, اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کشادگی دیتے ہی نہیں, کسی کو علم میں, نسل میں, طاقت میں, حکومت میں وسعت دیتے رہتے رب العالمین. یہ ایسے بے معنی نہیں, بے معنی نہیں. دل میں جیسے بولتے ہیں کہ میرا دل اس پہ آ گیا ہے تو ہم نے ان کو دے دی, ہمارا ان کے کچھ معاملہ ہے تو ہم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کر لیا, ایسا نہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جس کے حق میں جو وسعت ہو رہی ہے, کسی بھی صورت میں جو وسعت ہو رہی ہے, وہ سب کے سب حکیمانہ انداز, سب حکمت سے پر. اس لیے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ کی جو وسعت بندوں کے حق میں جو ہے, اپنی مخلوقات کے متعلق جو ہے, وہ حکیمانہ ہے. صرف بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں. کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں, کچھ نہیں, لیکن حکمت سے پورا ہے وہ. اب دیکھو اتنی وسعت والی ذات, اتنی کشادگی والی ذات, اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف میں کہا کہ وہ واسع المغفرہ ہے. ذرا غور کیجیے اللہ نے واسع المغفرہ کب کہا, کس مناسبت سے کہا؟ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ النجم, اللہ رب العالمین نے کہا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, بشری تقاضا ہے صغائر سے بچنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے, صغائر کے اگر وہ مرتکب ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فوراً کیا فرمایا ان ربک واسع المغفرہ. لیکن جب معافی کی بات آئی تو کیا صرف صغائر کو معاف کریں گے؟ نہیں, کبائر کو بھی. اللہ نے کیا فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. مستثنا کر دیا گیا نا اللمم کو, صغائر کو. کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ کے معافی صرف صغائر کی ہے, کبائر کی نہیں ہے. اس لیے فوراً اشارہ کر دیا گیا ان ربک واسع المغفرہ, صرف تمہارے صغائر کو نہیں, کبائر کو بھی. آپ دیکھو, تصور کیجیے, آپ ایک شخص زندگی بھر آپ کو معلوم ہے ابو طالب کی جب موت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور جا کے بار بار آپ تنبیہ کر رہے تھے اور کلمہ کی تلقین فرما رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ اپنا ایک داعی کی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے اور وہ بالکل صحیح انداز میں دعوت کام کر سکتا ہے, کوئی ایمان نہیں لائے گا, وہ اللہ کی منشا ہے. لیکن سبحان اللہ, جو شخص اللہ کے رسول کے مقابل صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی ذہن سازی کر رہے تھے اور ورغلا رہے تھے اور جاہلیت کا تعصب دلا رہے تھے, جاہلانہ تعصب کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہیں, اس شخص کو اللہ رب العالمین نے 20 سال کے بعد مومن بنا دیا.
20 سال تک وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف رہے، پھر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ ایک گستاخ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، نبی کا، لیکن اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہیں، وہ ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ جیسے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، کیسے ختم ہو جاتی ہے وہ چیز، پھر ہمارے پاس آتی ہی نہیں، وہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کیا ایسے ختم کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اس نے توبہ کر لی، معاف کر لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے رب العالمین۔ کبھی آپ سے گناہ بھی ہوا ہے، آپ نے گناہ بھی کیا ہے، آپ سے برائی بھی ہوئی ہے، ذکر بھی نہیں کریں گے رب العالمین۔ کہا کہ ان ربک واسع المغفرہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اس کی بعد والی جو آیت ہے، بعد والی آیت نہیں، بعد والا حصہ اسی آیت کا، کہا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ رب العالمین جب تمہارا وجود نہیں تھا تب سے تم کو جان رہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں پروان چڑھایا، اللہ نے تمہیں بڑا کیا، تم ماں کے پیٹ میں تھے نا، تب سے اللہ تم کو جانتے ہیں، تم کیسے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے متعلق تمہارے حق میں جو گناہ ہو رہے ہیں، جو قصور ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ واسع المغفرہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی، کتنی تسلی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ واسع علیم۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واسع الشریعہ ہے، اللہ نے اپنی شریعت میں اتنی کشادگی رکھی ہے، اتنی کشادگی رکھی ہے، دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے میرے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ قبلے سے متعلق بات ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کیسا تصور دلا رہے دیکھو رب العالمین، ایک بندے کا معاملہ ہے قبلے کا، پوری طرح جو ہے تلاش کرنے کے بعد کہ قبلہ کہاں ہے نماز پڑھنے کے لیے، صحیح رخ نہیں مل پایا ہے، بہرحال نماز پڑھ لیا انہوں نے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس چھوٹی سی نیکی کو، چھوٹے سے عمل کو، اس کی صحت کے لیے کہ وہ درست ہو چکا ہے، اس کو تصور کیسے دلایا گیا؟ کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پورے کائنات کے مطلب کونے کونے کا ذکر کر دیا گیا اللہ کی وسعت کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے لیے عمل کرنے میں بہت کشادگی ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ دین سے متعلق فتویٰ دینے کے لیے، دین سے متعلق مسائل بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ خوب پڑھنا چاہیے قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کے آثار کو، علماء کے فتاووں کو، جدید مسائل کو۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ لگنے کے بعد پھر جو ہے لوگوں کو مسائل بتانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے دین سے متعلق اتنی کشادگی دے سکتا ہے، ورنہ نہیں، یہ حرام، یہ گناہ، یہ تمہارے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے تو معافی ہی نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی یہ نہیں ہے، اتنی تنگیاں پیدا کر دیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی غلط نمائندگی ہوگی، اللہ کے دین کی غلط نمائندگی ہوگی۔ خصوصیت کے ساتھ حج سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ حج سے متعلق جب تک آپ یعنی بالخصوص جو مکے کا باشندہ ہے، مکے کے عالم ہیں، مکے میں رہے ہیں، کئی حج کیے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو فتویٰ دینا چاہیے امور حج سے متعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں باریکیاں بہت ہیں، پھر آدمی کو شادی نہیں دے گا، ہر چھوٹی موٹی بات میں بولے گا کہ تم اب تم پر دم جو ہے واجب ہو چکا ہے، پھر جو ہے اس کا جینا حرام کر دے گا ایک حاجی کا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں جو کشادگی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ علامہ نصفی ہیں، فخر الدین الرازی ہیں، اور امام طبری نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واسع الشریعہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واسع المغفرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔